مكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. رواه البخاري والمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاری والمسلم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی لوگوں کے لیے، جو بڑا ہی بابرکت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی بنیاد سب سے پہلے رکھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی واضح نشانیاں بھی رکھی ہیں۔ انہی نشانیوں میں فرمایا ایک نشانی مقام ابراہیم کا یہ پتھر بھی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پس لوگوں میں سے وہ لوگ کہ بیت اللہ کا حج ان پہ لازم ہے کہ جو استطاعت اور طاقت رکھیں راستے کی، یعنی جن کے پاس توشہ بھی موجود ہو، زاد راہ بھی موجود ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص ناشکری کرتا ہے، استغنا برتتا ہے، توجہ نہیں کرتا، فرمایا اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ اللہ بے پرواہ اور مستغنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے انسانوں کی اگر کوئی اس کے گھر نہ آئے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذات غنی اور بے نیاز ذات ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سب سے پہلے گھر جس کی بنیاد رکھی ہے وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کائنات میں بھیجا، تو فرشتوں نے سب سے پہلے اس کے آثار اور نشانات بتائے کہ ان نشانات اور نقشے پر بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ تو
تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب طوفان آیا تو بیت اللہ کی کچھ عمارت کو نقصان پہنچا، کچھ پتھر گر پڑے، تو دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ پھر باقاعدہ اس کی تعمیرات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور دونوں یہ دعا فرما رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے، پکار کا سننے والا ہے، ہر عمل کو فعل کو دیکھنے والا ہے، اور ہر حقیقت سے تو اے اللہ واقف ہے۔ تو پھر یہ تعمیرات دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کی اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ پتھر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک شیشے کی صورت میں بند اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا دو۔ تو جب بھی انسان بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتا ہے اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اللہ کو یہ اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر جم گئے، اور آج تک وہ پتھر موجود ہے۔ اللہ نے اس سے وہ کام لیا جو اللہ آج کے دور میں لوگ لفٹ سے کام لیتے ہیں۔ ضرورت پڑتی تو پتھر اوپر ہو جاتا، اور جب ضرورت پڑتی نیچے گارا لینے کی، پانی لینے کی، اینٹوں کو لینے کی، تو وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ کی پھر تعمیر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، لیکن ان کے پاس حلال کے پیسے ختم ہو گئے، تو حتیم کا جو حصہ آج ہمیں نظر آتا ہے، چھوٹی دیوار جو لگی ہوئی ہے، تو یہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ اگر ہمارے پاس دوبارہ حلال کے پیسے آئیں گے تو ہم اس کو شامل کر دیں گے، ہم بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ تو پھر وہ حصہ باہر رہا، باقی بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی اس میں ایک حکمت تھی کہ یہ حصہ باہر رہا، تو چونکہ یہ حصہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، اب بھی کوئی غریب آدمی، کوئی بھی مسلمان چاہے کہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھوں، اگر وہ حتیم کے حصے میں نماز پڑھ لے گویا اس نے بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ بیت اللہ کا دروازہ تو مالداروں کے لیے کھلتا ہے، بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، سال میں کبھی 1-2 مرتبہ کھلتا ہے۔ اللہ نے غریبوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھا، کہ جو آدمی حتیم کے اس حصے میں نماز پڑھ رہا ہے گویا وہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بڑا جلال عطا فرمایا۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے، چاہے وہ طواف کرے، عمرہ کرے، عبادت کرے، بیت اللہ کی طرف نظر رکھے، تو بیت اللہ میں اپنا ایک جلال ہے۔ ورنہ عموماً لاکھوں انسان موجود ہوں، مرد اور عورت ہوں، وہاں تو چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ جس وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو دنیا کے لاکھوں انسان موجود ہیں، عموماً ہر وقت 20-22 لاکھ کا مجمع تو ہوتا ہی ہے، اور مطاف میں 70 سے 80 ہزار مرد اور عورتیں ہوتی ہیں۔ اب چہرہ کھلا ہے اور سب ایک ساتھ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کبھی انسان ہے، نفسانی خواہشات ہوں، شیطان کا بہکاوا ہو، وساوس ہو، لیکن اللہ نے بیت اللہ کا ایسا جلال رکھا ہے، ہر آدمی اپنی ہی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے ہی گناہوں پر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی ہی ماضی کی زندگی سامنے ہوتی ہے، اپنے ہی دن اور رات کے گناہ سامنے ہوتے ہیں، اس کی توجہ کہیں اور نہیں جاتی۔ ورنہ عموماً اگر کہیں آدمی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو اور کوئی دوسرا غیر اس کے جسم سے مس ہو جائے تو فوراً آدمی کو غیرت آتی ہے، جھگڑ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ وہاں لاکھوں انسان موجود ہیں، کبھی جسم مس بھی ہو جاتا ہے، لیکن کسی کے ذہن میں عموماً یہ خیال نہیں آتا، الا یہ کہ وہ کوئی بدبخت آدمی ہو تو الگ بات ہے۔
تو اللہ نے اپنے گھر میں یہ ایک جلال رکھا، ایک رعب رکھا ہے۔ بیت اللہ کی عظمت اسے ہی نصیب ہوتی ہے کہ جو آدمی صدق دل کے ساتھ اس گھر کا سفر کرتا ہے۔ وہاں پہنچنے والے خوش قسمت انسان ہوتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ انسان کے گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ تو نہیں ہے سوائے جنت کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی عمرہ کرتا ہے پھر عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے سے، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے سفر سے کبھی فقر نہیں آتا۔ کبھی یہ بات دل و دماغ میں نہ آئے کہ میں سفر میں جاؤں گا 2.5 3 4 لاکھ روپے لگ جائے گا، حج پہ جاؤں 9 10 لاکھ روپے لگے گا، فقر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، تم مسلسل حج بھی کیا کرو، عمرے بھی کیا کرو، یہ دونوں اعمال حج اور عمرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور انسان سے فقر کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گناہوں کو یوں مٹاتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی بھٹی میں لوہا داخل کرے تو وہ آگ اس لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی حج عمرے پہ گیا ہے اور تنگ دست ہو گیا ہو، فقر میں مبتلا ہو گیا ہو۔ انسان عیاشی کی وجہ سے ہوتا ہے، نام و نمود کی وجہ سے ہوتا ہے، دکھلاوے کی وجہ سے ہوتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے ہوتا ہے، زیب و زینت میں پڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زمین اور مال اور جائیداد پہ پیسہ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن خدا کے راستے پر خرچ کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں بڑھاتا ہوں جو میرے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک انسان کی عقل ہے اور ایک عقل کے پیدا کرنے والے کا فیصلہ ہے۔ انسان کی عقل کہتی ہے سود پہ پیسہ دو گے پیسہ بڑھ جائے گا، 10 لاکھ روپے رکھوا دو بینک میں تو تمہیں سود پہ پیسہ ملے گا، 10.5 لاکھ ہو جائیں گے، 50,000 نفع میں آئے گا۔ عقل کہتی ہے سود سے پیسہ بڑھتا ہے، صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے۔ 10 لاکھ روپے میں 10,000 20,000 50,000 اللہ کے نام پر دیے تو یہ پیسہ کم ہو گیا۔ لیکن عقل کا پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا، ہم سود کو مٹا دیتے ہیں، حرام کو مٹا دیتے ہیں، ویربی الصدقات، اور ہم صدقے کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، جتنا پانی آدمی کنویں سے نکالتا رہتا ہے، پانی آتا ہی رہتا ہے، وہ پانی کم نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ بڑی بابرکت عبادت ہے، اللہ جسے توفیق عطا فرمائے وہ حرمین کے سفر میں جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تم اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ ہر آدمی دور دراز سے سفر کر کے آئے، دبلی پتلی کمزور سواریوں پر آئیں، دور دراز سے سفر کر کے یہاں آئیں۔ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو قبول کیا، لبیک کہا، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں، اور ابن ابی حاتم رازی نے تفسیر ابن ابی حاتم رازی میں روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، اب تم اعلان کرو کہ لوگ آئیں، انہوں نے فرمایا اے اللہ اگر میں اعلان کروں بھی تو میری آواز تو ساری کائنات میں نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم اعلان کرو، ہم تمہاری آواز کو مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں، زمین اور آسمان میں، ہواؤں اور فضاؤں میں پھیلا دیں گے، اور جو تمہاری آواز پہ لبیک کہے گا ہم اسے توفیق دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جنہوں نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ انہیں
پھر حرمین کے جانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں تھیں کہ آج اللہ نے بیت اللہ کو اور مسجد نبوی کو امن کا گہوارہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تو اس گھر کو امن کا گھر بنا دے۔ دیکھیں حج کے موقع پر عموماً 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ ابھی بھی عمرے پہ میں گیا، 18 سے 20 لاکھ افراد ہر وقت موجود ہیں، لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا۔ اتنا امن ہے، 25 لاکھ آدمی ہیں، جھگڑا نہیں ہے۔ ایک گھر میں 8 آدمی ہوتے ہیں، کتنے جھگڑے ہیں۔ ایک فیکٹری میں 400 افراد ہوتے ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک علاقے کے رہنے والے باشندے 5 سے 7 ہزار ہوتے ہیں، کتنے الجھ جاتے ہیں۔ ایک گاڑی میں سفر کرنے والے 100 سے 150 افراد ہوتے ہیں، راستے میں کتنے الجھتے ہیں۔ 25 لاکھ کا مجمع اور ہر ایک کی زبان الگ، علاقہ الگ، قومیت الگ، لسانیت الگ، صوبہ الگ، مزاج الگ اور زندگی گزارنے کے اطوار اور طریقے الگ، لیکن آپس میں ایسی محبت، شعر و شکر کے ایسے جذبات کہ کوئی الجھتا نظر نہیں آتا۔ مطاف میں ہم جا رہے تھے تو اوپر سے ایک ساتھی تھا، اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اب جیسے پھسلا وہ نیچے تک گیا سیڑھیوں سے، تو سامنے سے ایک عورت سوڈانی گزر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ ٹکرایا۔ وہ عورت بھی بہت آگے جا کر گری۔ میں سوچنے لگا اب تو جھگڑا ہوگا، لیکن وہ عورت خود اٹھ کر آئی اور آ کر اس کے رخسار پر اور اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، دونوں ہاتھ کیے ہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کرو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو غلطی اس کی تھی، گرا یہ بیچارہ ہے اور عورت سے یہ لگا اور وہ دور تک گری ہے، لیکن وہ عورت آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے اللہ کے لیے معاف کرنا، سامنے اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے امن کے جذبات رکھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ 25 لاکھ آدمی ہیں، چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، قتل و غارت گری کے واقعات نہیں۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، آئے دن چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، لیکن اللہ نے حرمین کو امن کی جگہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دینا۔ کہ اس میں پہلے 360 بت تھے، اے اللہ آج کے بعد کوئی غیر اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ دعا فرما دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما دے، لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت اور کشش ڈال دے۔ حالانکہ وہاں سبزہ کوئی نہیں، ہریالی نہیں، پانی کی نہریں نہیں، آبشاریں نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، لیکن ایسی محبت ہے جو آدمی ایک دفعہ جاتا ہے بار بار خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور ہر مومن کے دل میں اللہ نے بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی بڑی محبت ڈال دی ہے۔ جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے خواہش ہوتی ہے دوبارہ دیکھے، اور جس نے نہیں دیکھی اس کی ایک چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس سفر کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن سفر کی توفیق تب ہے جب انسان اللہ سے مانگتا رہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، یہ سفر مال سے نہیں ہوتا، حرمین کا سفر مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے۔ یہ دولت سے نہیں، قبولیت سے ہوتا ہے۔ یہ پیسے سے نہیں، رب کے بلاوے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اور میری یہ سوچ ہو میرے پاس پیسہ ہے میں جاتا نہیں، یا دولت ہے میں حج عمرہ کرتا نہیں، تو یہ ہماری نادانی، ناسمجھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتا نہیں ہے۔ جیسے انسان دنیا میں اسے اپنے گھر بلاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی راستے میں ملا، دعا سلام کی رخصت کر دیا، زیادہ سے زیادہ ہوٹل پہ گیا، چائے پلائی، رخصت کر دیا۔ اپنے گھر اسے بلاتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، رب بھی اپنے گھر اسے بلاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ امام علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے 60 حج کیے، 60۔ جب 60واں حج انہوں نے کیا تو یہ حتیم کے سامنے آئے اور آ کر سجدے میں رو رہے تھے، اور یہ دعا کر رہے تھے پتہ نہیں میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں کہ میرا آنا اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں میرے یہ جتنے حج ہیں اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ 60 سال سے آ رہا ہوں، اللہ کے سامنے رو رہے تھے، آہو زاری تھی۔ اسی دوران ان کو نیند آئی
فرمایا میں اٹھ کر ایک طرف چلا گیا اور مسجد حرام کے ایک جگہ کونے میں جا کر میں سو گیا۔ خواب دیکھا اور خواب میں علی بن موفق سے کوئی کہتا ہے کہ تم اسے اپنے گھر بلاتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، علی اگر میں تم سے محبت نہ کرتا تو تمہیں اپنے گھر نہ بلاتا، میں نے جو ایمان کی حالت میں تمہیں یہاں بلایا ہے تو میرا تم سے تعلق ہے اور تم سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں اچانک میری آنکھ کھل گئی تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا یہ میرے لیے غیبی اشارہ ہے۔ حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 2 نہیں 20 مرتبہ یہ سفر کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ طبقات الکبریٰ میں ہے، زندگی میں 11 مرتبہ حج پہ گئے ہیں، 11 سال تک مسلسل حج پہ گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ الجواہر المزیہ فی طبقات الحنفیہ میں اور جامع بیان العلم و فضلہ میں ہے، زندگی میں 55 مرتبہ حج پہ گئے۔ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، سن 96 ہجری سے حج شروع کیا ہے، 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے، 55 سال تک ہر سال حج پر گئے، اللہ نے توفیق دی 55 حج انہوں نے کیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حلیۃ الاولیاء میں اور سیر اعلام النبلاء میں ہے، 40 مرتبہ انہوں نے حج کیا ہے اور 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز ادا کی ہے۔ مانودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ 40 سال حج کیا، 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ہے، زندگی میں 60 مرتبہ حج کیا، 60 مرتبہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ قبولیت عطا فرما دیتا تھا، جن کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 80 حج کیے۔ امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث تھے، ان کا واقعہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا، زندگی میں 80 مرتبہ حج پر گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ جسے یہ توفیق عطا فرما دے۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے حج بھی کیے اور دوران حج اور دوران طواف ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ امام حسن بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ امام ابن صلاح نے طبقات شوافے کے اندر یہ واقعہ نقل کیا، فرماتے انہوں نے زندگی میں 80 حج کیے اور ہر دن ایک طواف کرتے تھے، بڑے اطمینان کے ساتھ کرتے، پھر طواف شروع کر دیتے، ہر طواف میں ایک قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، ہر دن طواف میں گزارتے، طواف مکمل ہوتا پھر طواف شروع کرتے، پھر مکمل ہوتا پھر شروع کر دیتے، طواف کے دوران ایک قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ 80 سال حج کیا اور ہر دن طواف کے دوران پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ آج تو بڑے افسوس کی بات کہ وہاں جا کر اب جتنے جا رہے ہیں تقریباً 70% جو ہیں وہ اپنی تصویروں میں لگے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، باقاعدہ موویاں بن رہی ہیں، باقاعدہ سیلفیاں بن رہی ہیں، پورے طواف کے دوران 25 منٹ آدھا گھنٹہ وہ گفتگو چل رہی ہے، یہاں سے کال ہو رہی ہے، کوئی پاکستان میں کوئی ہندوستان میں، بجائے یہ کہ توجہ بیت اللہ کی طرف ہوتی، گناہوں پہ ندامت ہوتی۔ ریاکاری ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا ظاہر کر رہا، مسلسل آدھے گھنٹے تک گفتگو چل رہی ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، کوئی بیت اللہ کے سامنے، کوئی مقام ابراہیم کے سامنے، کوئی حتیم کے سامنے، کوئی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر مرد عورتیں ساتھ ہیں، اسٹکیں لے کر گئے ہیں۔ باقاعدہ یہی چیز ہے، وہ خشیت، وہ تواضع، وہ رقت، وہ گناہوں پہ ندامت، وہ توجہ الی اللہ وہ کم ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو طواف کے دوران پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو بڑے افسوس کی بات، اگر آدمی اتنی رقم لگا کے جائے اور ایک سفر کرے اور وہاں جا کر بھی اگر اس کا وقت گناہوں میں گزر جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو انسان توجہ رکھے عبادت پر، جس مقصد کے لیے گیا ہے اس کو سامنے رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات سلف میں بیت اللہ کی عظمت اور تعلق بہت تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات وہیں گزار دیے۔ اس امت میں ایک عالم گزرے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، 198 ہجری میں انتقال ہوا۔ ان کا واقع امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں ان کے ترجمے میں لکھا،
زندگی میں 70 مرتبہ حج پہ گئے۔ ہر سال جب حج پہ جاتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ میرا آخری آنا نہ ہو، یا اللہ یہ میرا آخری آنا نہ ہو، دوبارہ مجھے آنے کی توفیق دینا۔ جب سن 197 ہجری آئی تو ان کا 70واں حج تھا، 70 حج ہو گئے تھے۔ پھر یہ کہنے لگے اب مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ یہ میرا آخری حج نہ ہو، دوبارہ توفیق ہو۔ انہوں نے اللہ سے پھر دعا نہیں کی۔ اگلے سال سفیان بن عیینہ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مستجاب الدعوات تھے، وہاں جا کر جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جن کا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حج اور عمرے کی سعادت اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے، مال سے نہیں ہے، اعمال سے ہے، دولت سے نہیں ہے، رب تعالیٰ کے بلاوے سے ہے، انسان کے عہدے اور منصب سے نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے میں جاتا نہیں۔ اصل بات ہے اللہ توفیق نہیں دیتا۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے جن کی دولت اور پیسہ اتنا تھا۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو اللہ نے اتنی دولت دی، اگر وہ روزانہ عمرے پہ جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ اس کے 20 سفر امریکہ کے، یورپ کے، برطانیہ کے، فرانس کے، اٹلی کے ہوئے، لیکن حرمین جانے کی کبھی توفیق نہ ہوئی۔ جب بھی اسے کہتے جاؤ، کہا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا۔ زندگی کے 62 سال گزر گئے، اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اتنا مالدار کہ جو روزانہ جا سکتا ہے، اتنی دولت اور پیسہ موجود ہے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، استغنا نہیں برتنا چاہیے کہ میں جاتا نہیں، اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش اپنے طور پہ کرنی چاہیے۔ ہم مکان بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، گاڑی خریدنے کے لیے جمع کر لیتے ہیں، موبائل کے لیے جمع کر لیتے ہیں، ایک شادی میں 10 سے 15 لاکھ روپے لگا کر 7 سے 8 قسم کے کھانے کی مختلف ڈشیں بنا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ لگا دیتے ہیں۔ خدا کے نام پہ خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے مال کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ایک مقدس سفر ہے اور انسان کوشش کرے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے کے جائے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ تفریح کے لیے لے کے جا رہا ہے، گھر والوں کو لے جانا ہے حرمین لے جائے کہ وہاں جا کر بیت اللہ کی عظمت دیکھیں، دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان بوڑھوں کو دیکھتا ہے، ضعیف العمر کو دیکھتا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھتا ہے، اور وہاں کی گرمی اس وقت 39 سینٹی گریڈ گرمی ہے۔ ہم جیرانہ سے آئے، طواف کر رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک یمن کا شخص تھا، 84 سے 85 سال اس کی عمر ہوگی اور کمر اس کی جھکی ہوئی تھی اور یہ دونوں پاؤں سے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو وہ سرین کے بل بیت اللہ کا طواف کرتا، سرین کے بل، یعنی یوں ہاتھ رکھتا پھر تھوڑا سا آگے ہوتا، پھر ہاتھ رکھتا پھر تھوڑا سا آگے ہوتا۔ 10 سوا 10 بجے کا ٹائم، خوب گرمی ہے، 39 سینٹی گریڈ گرمی، اور اس کا احرام پسینے سے بھرا ہوا ہے، اور اتنا بوڑھا آدمی ہے۔ عام آدمی تو طواف کرتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے، شاید اس کو 3 سے سوا 3 گھنٹے لگے ہوں گے۔ اس دوران میں نے اس سے پوچھ لیا، بابا جی آپ اپنے لیے ویل چیئر کر لیں، کوئی آپ کو اس میں کرا دے۔ وہ مجھے کہنے لگا، بیٹا اللہ رب العزت کے گھر آئے ہیں، سواریوں پہ بیٹھ کر طواف کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے اسی طرح کروں گا۔ میں نے کہا مشقت میں پڑ جاؤ گے؟ کہا نہیں، یہ مشقت ہی میں لذت ہے، اس مشقت ہی میں تو راحت ہے۔ تو انسان وہاں جا کر عبادت کے بڑے مناظر دیکھتا ہے۔ یمن کے ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ اپنی بوڑھی والدہ کو اٹھا کے طواف کر رہا تھا، حالانکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور طواف میں بڑا وقت بھی لگتا ہے، رش زیادہ تھی۔ تو میں نے اس سے عربی میں کہا اگر آپ ویل چیئر لے لو آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی، جگہ طواف میں کافی وقت لگتا ہے، گرمی زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا اس ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، 2 سال ہمیں دودھ پلایا، اور آج تک اس نے ہماری پرورش کی، اور آج ہمیں اس مقام تک اس نے پہنچایا، تو ہم تو اپنی والدہ کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ تو ایک معمولی سا ہے، اگر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ تو وہاں عشق و محبت کے وہ مناظر، اللہ کے ساتھ تعلق کی انسان وہ رقت امیز چیزیں دیکھتا ہے، اندازہ ہوتا ہے اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ واپسی میں ہمارے تھے طواف وداع کر کے، ترکی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، طواف کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی اماں تھی، جب طواف وداع مکمل ہو گیا اب وہ بھی واپس آ رہی ہے، تو اب وہ ایک قدم آگے رکھتی ہے، پھر پیچھے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتی ہے، روتی ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتی ہے، پھر پیچھے دیکھتی ہے، پھر روتی ہے۔
اور اس کا ایسا رونا تھا کہ وہ چلا جاتی تھی، اپنی آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، چیختے ہوئے روتی تھی۔ میں نے اسے کہا امی جی کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگے بیٹا یہ فراق کا وقت آ گیا، یہ جدائی کا وقت آ گیا، معلوم نہیں دوبارہ آنے کی توفیق ملے نہ ملے۔ اس لیے اللہ نے جس کے دل میں وہاں جا کر ایک محبت ڈال دی ہوتی ہے تو وہاں ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ عشق و محبت کے وہ مناظر کہیں اور ملتے نظر نہیں آتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے یہ ایک بڑی سعادت والی عبادت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو انسان اسباب پیدا کر کے اپنے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر، والدین کو ساتھ لے کر چلے۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے ایسی مشقتوں کے ساتھ سفر کیے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک واقعہ شیخ سعید احمد عویان نے فی البناء الدعوہ میں لکھا، جو آج سے 70 سال پہلے پیش آیا۔ جنوبی افریقہ سے 5 ساتھی آئے، 5 جوان تھے۔ ان میں ایک شیخ محمد عثمان تھے، ایک شیخ محمد ریان تھے، شیخ محمد طاہر تھے، محمد اطہر تھے، مسعود تھے۔ انہوں نے جب امام صاحب سے سنا بیت اللہ کی تعمیر کا، مسجد حرام کا تذکرہ، حج کا موقع تھا، 5 ساتھی بیٹھے ہیں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی مشقتیں برداشت کی، حضرات سلف میں لوگ گئے پیدل سفر کیے، ہم لوگ بھی سفر شروع کرتے ہیں۔ تو سوچنے لگے جنوبی افریقہ کہاں، سعودی عرب کہاں، کیسے پہنچیں گے؟ کہاں ہمارا کام ہے سفر کرنا، اللہ رب العزت کا کام ہے ہمیں پہنچانا۔ تو ان کے امیر تھے شیخ محمد عثمان، وہ کہتے ہیں اس سفر میں ہمیں 3 سال 8 مہینے لگے ہیں، اور یہ سفر ان لوگوں نے پیدل طے کیا۔ دن بھر سفر کرتے، رات ہوتی سو جاتے، جب پیسے نہ ہوتے وہیں علاقے میں محنت مزدوری کرتے، کچھ تھوڑی سی رقم آ جاتی پھر سفر شروع کر دیتے۔ کہا یہ سفر ہم نے اتنا پیدل طے کیا تھا، اتنے ہم بیمار ہو گئے کہ 3 ساتھیوں کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب سفر کی مشقتیں تھیں، سہولیات نہیں تھی، پیدل سفر ہوتا تھا، 3 ساتھی بیماریوں میں انتقال کر گئے۔ جب تیسرے کے انتقال کا وقت قریب تھا، وہ شیخ محمد عثمان سے کہنے لگا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اور آپ بیت اللہ پہنچ گئے تو جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو میرے لیے دعا کر دینا کہ ہم نے ارادہ تو کیا تھا لیکن شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جب مسجد نبوی میں جانا ہو تو روزہ اطہر پر میرا سلام کہنا۔ شیخ کہتے میں اس کی گفتگو سن رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے میری گود میں اپنی جان دے دی۔ کہا پھر ہم نے سفر شروع کیا، ہم 2 ساتھی رہ گئے اور ہم چلتے چلتے اللہ نے کیا 3.5 سال کے بعد جا کر یہ جدہ پہنچے، اور پھر وہاں سے جدہ سے بھی انہوں نے پیدل سفر کیا ہے حرم تک۔ تو پیدل جب پہنچے ہیں تو کہا حالت یہ تھی کہ میرے جو پاؤں تھے نیچے، ان پاؤں پہ نشانات پڑ گئے تھے، پاؤں پہ دانے ہو گئے تھے، جسم کا رنگ میرا تبدیل ہو گیا تھا، بال میرے جھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب میری نظر پڑی بیت اللہ پہ میں سجدے میں گر گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محبت ہے۔ 3.5 سال ایک آدمی پیدل سفر طے کر رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی یہ سفر مشکل ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے، کہتے ہیں مشکل ہے۔ آج مکے سے مدینہ آدمی جاتا ہے 6 گھنٹے لگتے ہیں، بس میں، کار میں جائیں 4.5 گھنٹے۔ تو ایک ساتھی ساتھ تھے، وہ کہنے لگے مفتی صاحب یہ سفر مشقت والا ہے۔ میں نے کہا اب کیا مشقت تو امام الانبیاء نے برداشت کی، آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا تھا، مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا تھا، 16 دن میں سفر طے ہوا تھا۔ عرب کی تپتی ہوئی گرمی، صحرا، اور اوپر سے خط استوا پر واقع گرمی، گرمائش، پیچھے دشمن کا خوف، زاد راہ کا نہ ہونا، مشقتیں تو آپ علیہ السلام نے برداشت کی، صحابہ نے برداشت کی۔ آج تو بالکل بہترین روڈ، 140 کی اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی 4 گھنٹے میں ہمیں پہنچا رہی ہے مکہ سے مدینہ۔ آج کیا مشقت؟ تو میں عرض کر رہا تھا مشقتیں تو ان لوگوں نے برداشت کی تھی۔ ہاں محبت ہو اللہ جانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ آج سے 4 مہینے قبل امت اخبار میں ایک واقعہ بھی آیا، یمن کا ایک شخص تھا، 121 سال اس کی عمر تھی، حج کے لیے آیا تھا۔ اس کا بعد میں واقعہ چھپا، انٹرویو ہوا، اسے جب پوچھا گیا تو اس بابا جی نے کہا میرے 100 حج مکمل ہو گئے، 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا، آج 121 سال ہے، یہ میرا 100واں حج ہے۔ تو اللہ جسے توفیق عطا فرما دے اس کے لیے اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اصل ہے اللہ سے مانگنا، جس طرح ہم باقی چیزیں اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دولت، پیسہ، عہدہ، منصب مانگتے ہیں، اگر اللہ سے یہ بھی مانگنا ہو کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق ہو، رب العالمین اس کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔
اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے جن کی محبت ایسی تھی۔ ایک واقعہ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں ذکر کیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حج کا موسم قریب تھا، حجاج کرام کے قافلے جا رہے تھے۔ اس دور میں لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پر اور پیدل جاتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا دوپہر کی سخت گرمی ہے اور ایک شخص معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتا اور وہ سرین کے بل جا رہا ہے اور گرمی کی وجہ سے اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا، میں اس شخص کے پاس گیا، نوجوان تھا۔ میں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حج کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس تو زاد راہ، سواری، توشہ موجود نہیں، تم پر تو حج فرض نہیں ہے۔ فرمایا بھائی ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کا دیدار ہر مسلمان کے لیے کرنا اس کے ایمانی جذبے کا حصہ تو ہے۔ کہتے میں نے اس سے کہا میں آپ کو سواری خرید کے دے دیتا ہوں۔ کہا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ آقا کے دربار میں جب جائے تو وہ سواریوں پہ نہیں جانا چاہیے، اسے پیدل جانا چاہیے۔ ہم رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ہم آرام دہ سواریوں پر نہ ہو، ہم اس حالت میں جائیں جس سے ہماری عاجزی اور تواضع ٹپکے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تھوڑی دیر آرام کرو۔ اس نے کہا میں نے اندازہ لگایا میں جس طرح چل رہا ہوں اس طرح میں بمشکل ایام حج میں پہنچوں گا، اگر میں ٹھہرا آرام کیا تو شاید میں نہ پہنچ سکوں۔ مالک بن دینار کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس کے لیے دعا کی اور اس سے دعاؤں کی درخواست کی۔ وہ اسی طرح سرین کے بل چلتا ہوا جا رہا تھا۔ کہا اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دی۔ کہا جس وقت شیطان کو کنکریاں مار کے ہم فارغ ہوئے اور 10 ذی الحجہ آئی، لوگوں نے بال کاٹے، اب لوگ قربانیاں کر رہے تھے۔ کہا میں نے دیکھا ایک جگہ ایک شخص سے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے اور لوگ کچھ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ مالک بن دینار کہتا ہے میں بھی قریب آیا تو میں نے دیکھا یہ وہی شخص تھا جو سرین کے بل چلتا چلتا یہاں حرم تک پہنچ گیا تھا اور اس نے حج بھی کر دیا، حج کے افعال بھی ادا کر دیے۔ اب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا یہ کر رہا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق دی، بیت اللہ کی زیارت کی توفیق دی، میں نے تمام ارکان الحمدللہ ادا کر دیے، اب سارے لوگ قربانی کر رہے، میری اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں قربانی کروں، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں جانور تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ اے اللہ میرے پاس یہ میری ایک جان ہے، مولا کریم تو میری جان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا تھا یا اللہ میری یہ جان ہے، اس کو اپنے راستے میں قبول کر دے۔ مالک بن دینار کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اس نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، ایک چیخ ماری، سجدے میں گرا، وہیں انتقال ہو گیا۔ تو اندازہ کیجئے کہاں سے چلا ہے اور سفر کس طرح اس نے طے کیا ہے اور کہاں اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اور اللہ نے کس طرح اس کو حج کے ایام میں بابرکت موت عطا فرما دی۔ تو یہ سفر مال سے نہیں ہے، اعمال سے ہے، دولت سے نہیں ہے، اللہ سے مانگنے سے ہے۔ انسان جتنا مانگتا رہتا ہے رب العالمین اتنی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کر کے نکلا تو ہم ایک جگہ جا رہے تھے، کھانے کا وقت ہوا، ہم کھانا کھانے لگے تو تھوڑا سا کھانا بچ گیا، ایک بچہ تھا 8 سے 9 سال عمر تھی، تو وہ بچہ ہمارے قریب آ کے بیٹھ گیا تو ہم سمجھ گئے اس کو کھانے کی حاجت ہوگی، تو ہم نے اسے بلایا، اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا، اس نے کھانا کھایا، ہم نے نام پوچھا، اس نے نام بتایا محمد احمد۔ پوچھا بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں کرتا۔ کہا تمہارے والد ہیں؟ کہا نہیں، انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال ہو گیا جب عمر 4 سال تھی، یتیم ہو گیا۔ کہا اب کیا کرتے ہو؟ کہا والدہ ہے، دن بھر کچھ کام کرتی ہے، جو کچھ مل جائے گزر بسر ہو جاتا ہے۔ کہتے میں نے اس بچے سے کہا بیٹا تم میرے ساتھ پاکستان آؤ، میں تمہیں وہاں تعلیم دلاؤں گا، دنیا کی بھی دین کی بھی تعلیم دوں گا، قرآن بھی حفظ کر لو گے، عالم بھی بن جاؤ گے، پھر دوبارہ میں تمہیں یہاں بھیج دوں گا، تم جا کر اپنی والدہ سے مشورہ کر لو، اگر وہ راضی ہوں میں تمہارے لیے ٹکٹ کا انتظام کر دوں۔ اس دور میں سمندری سفر ہوتے تھے، وہاں سے آتے تھے، تو یہ بچہ خوش ہو گیا کہ چلو مجھے وہاں کپڑے بھی ملیں گے، کھانا پینا بھی ملے گا، یہاں غربت کی زندگی ہے۔ اپنی ماں کے پاس گیا، اس کی والدہ آئی اور اس نے آ کر پوچھا، انہوں نے پورا ایڈریس بتایا، ہم پاکستان میں فلاں جگہ ہیں، فلاں ادارے میں ہوتے ہیں، آپ کے بچے کو لے جائیں گے، یہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ جب پڑھ لیا تو ان کو واپس بھیج دیں گے، اور پورا ایڈریس اس کو دے دیا۔ بچے کی والدہ نے اجازت دے دی۔ اب جب یہ کہتے ہیں علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آ کر وہاں سلام کہہ رہے تھے، تو جب میں نے سلام کیا وہ میرے ساتھ تھا، ہم باہر نکلے
تو وہ بچہ پھر مجھے کہنے لگا جس ملک میں آپ مجھے لے کر جا رہے ہو کیا اس ملک میں یہ گنبد خضرا ہے؟ کیا اس ملک میں یہ آپ علیہ السلام کا روضہ ہے؟ میں نے کہا اگر وہاں یہ روضہ ہوتا اور یہ مسجد نبوی ہوتی، یہ گنبد خضرا ہوتا تو ہم اتنے دور سے سفر کر کے کیوں آتے؟ یہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو وہ 8-9 سال کا یتیم بچہ رونے لگا، کہا میں غربت کی زندگی گزار دوں گا، مانگ کے کھا لوں گا، جو ملے گا بچا کچا وہ لے لوں گا، لیکن آپ علیہ السلام کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا فراق نہیں کر سکتا، مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ علیہ السلام کے اس روزے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ظفر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں وہ بچہ یوں رویا، ہچکیاں لی، ہم سب کو بھی رونا آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ جس کے دل میں محبت ڈال دے حرمین کی وہ الگ بات ہے، رب العالمین کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ عقیدت اور محبت کے جذبات ڈالے۔ تو ایک بات عرض کر رہا تھا، عموماً دولت والے پیسے والے بھی ہوتے ہیں، جب استغنا برتتے ہیں توجہ نہیں کرتے اللہ بھی انہیں محروم کر دیتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہے، لاہور کالج تھا، دیال سنگھ کالج، وہاں ایک پروفیسر تھا ماجد خان اس کا نام تھا، انگریزی پڑھاتا تھا لیکن دہری قسم کا تھا، دین پر اعتراضات اسلام پر اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ اس کا دوسرا بھائی امریکہ میں تھا، اس نے وہاں سے کہا میں ٹکٹ بھیجتا ہوں والدہ کو عمرے کے لیے لے جاؤ اور میں تمہارا بھی سارا خرچہ میں برداشت کروں گا، آنے جانے کا کھانے کا، تم والدہ کو ساتھ لے کر جاؤ، والدہ عمرہ کر دیں، والدہ ضعیف ہیں۔ ماجد خان کہتا ہے یہ پروفیسر تھا، اس نے کہا یار میرا دل تو نہیں کرتا، دوستوں سے کہا تفریح کی جگہ تو امریکہ یورپ برطانیہ ہے، وہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا وہاں ویسے وقت ضائع ہوگا، لیکن چلو بھائی ٹکٹ بھیج رہا ہے تو گھوم پھر کے آ جاؤں گا۔ تو اس کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی، کوئی چاہت نہیں تھی۔ اب یہ والدہ کے ساتھ یہاں سے تیار ہو گیا، احرام باندھا، جیسے جدہ ایئرپورٹ پر اترا اچانک بیمار ہو گیا، ایسا سخت بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، جسم سے طاقت ختم ہو گئی، ہاتھ نہیں کام کر رہے، پاؤں نہیں کام کر رہے، ہسپتال میں لے جایا گیا۔ والدہ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھیں، انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو بلایا، وہ اس کے پاس آ گئے ذمہ داری کے لیے۔ والدہ وہیں جدہ سے آئی، عمرے کے لیے عمرہ کر دیا۔ اب وہ دن بھر نمازیں پڑھ لیتی، عشاء کے بعد یہاں بیٹے کے پاس آتی، پھر صبح فجر سے پہلے واپس حرم میں چلی جاتی۔ 8 دن اس نے بیت اللہ میں بھی ماں نے گزارے، 7 دن مدینہ میں بھی گزارے، 15 دن ہو گئی، اور یہ شخص 15 دن تک اتنا بیمار تھا، یہ کوئی حرکت نہ کر سکا۔ جس دن واپسی کا دن تھا، اب ٹکٹ تھا، یہ وہیں سے واپس ہو گیا، تو اللہ نے اپنے گھر اندر داخل ہونے کی توفیق ہی نہیں دی۔ جدہ ایئرپورٹ پہ اترا ہے، جدہ سے واپس آیا ہے، عمرہ اور حج تو دور کی بات، بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جاتے نہیں، ہمیں حاجت نہیں، اللہ کا بلاوا نہیں، اللہ توفیق نہیں دے رہا، وہ تو مستغنی ذات ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم استغنا برتو گے تو میں جہان والوں سے مستغنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت سے جو توفیق مانگے اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ جنہیں عموماً مال و دولت کی حرص و ہوس ہوتی ہے وہ عموماً رہ ہی جاتے ہیں۔ خود بات فقیر میں واقعہ، ایک سول انجینئر تھا، دولت اور پیسہ بہت تھا، لٹیر ہو گیا، دولت اتنی تھی، ہر علاقے میں اس کے پاس اپنا خوبصورت بنگلہ تھا، 60 سے 70 نوکر چاکر تھے، عمر 65 سال ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ اس کو ساتھیوں نے، تبلیغی احباب نے، دوستوں نے مشورہ دیا، لٹیر ہو گئے ہو تو ایسا کر لو حج کر دو، آپ پہ حج فرض ہے۔ اول تو وہ تیار نہیں ہوا، کافیوں نے اصرار کیا اور ان کو پیغامات سنائے، بشارتیں بتائیں، خوشخبریاں بتائیں، انعامات بتائے، تو آخر کار تیار ہو گیا۔ اب جو گروپ حج کے لیے جا رہا تھا اس گروپ کے اندر یہ بھی آ گیا۔ اب جس دن جانا تھا اس سے 3 دن پہلے اس کے کچھ دوست وہ پرانے آ گئے جس کے ساتھ ماضی کی زندگی گزری تھی، وہ لوگ آئے اور آ کر اس سے کہنے لگے کہ چھوڑ ابھی چلتے ہیں، امریکہ کا سفر ہے، حج عمرے تو ہوتے رہتے ہیں، آج نہیں اگلے سال کر لینا۔ ایسے اس کے ذہن میں وساوس ڈالے، یہ تو پہلے سے تیار نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتا ہوں، نہیں گیا۔ پورا جو قافلہ تھا حجاج کا وہ سارے حج پہ چلے گئے۔ اللہ کا کرنا، اب اس کے جو ٹکٹ میں تاریخ مقرر تھی واپسی کی، اس میں واپسی سارے وہ قافلے والے بھی آ گئے۔ اس کے 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد، یعنی جس 3 دنوں میں حجاج کرام جب وہاں سے واپس آ گئے اور واپسی کی جو تاریخ اس کے ٹکٹ پہ لکھی ہوئی تھی، اس کے 3 دن کے بعد یہ شخص مر گیا اور اس کو حرم جانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اگر وہاں چلا جاتا، گناہوں کی معافی ہو جاتی، 3 دن بعد انتقال ہوتا، اللہ کے دربار میں پہنچتا تو جسم پہ کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی،
66 سال رہا لیکن وہاں نہ جا سکا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ کبھی استغنا نہیں برتنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں خرچ نہیں کرتا، میں دیتا نہیں، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ رب العالمین زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں، اگر وہ ہمیں توفیق دے دے یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک شخص بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلانے والا اور وہاں لوگوں کو زیارتیں کروانے والا تھا، مسجد کے باہر کھڑا ہے، 20 سے 25 ریال فی آدمی لے رہا ہے، 80 ریال میں وہ ساری زیارتیں کرا کے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑے جید عالم تھے، راستے میں اس سے بات چلی، بھئی تو کہاں کا ہے؟ کہا بھاولپور کا ہوں۔ کہا بھئی تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، تو یہاں حرم میں ٹیکسی چلاتا ہے، تو نے تو بڑے حج کیے ہوں گے، بڑے عمرے کیے ہوں گے، کتنے حج تو نے کیے؟ اس نے کہا ٹائم نہیں ملا، مصروف ہوتا ہوں، حج کوئی نہیں کیا۔ پھر کہا تو نے عمرے تو بہت کیے ہوں گے، کتنے عمرے کیے؟ کہا جی وقت نہیں ملتا، مصروفیت ہے، کبھی ادھر سفر کبھی ادھر سفر، عمرہ بھی کوئی نہیں کیا۔ کہا چلو نمازیں تو پڑھی ہوں گی حرم کے اندر، ایک نماز کا 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے۔ کہا نہیں مصروف ہوتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، اس لیے کبھی حرم میں نماز بھی نہیں پڑھی۔ کہا تو نے بیت اللہ کو تو دیکھا ہوگا، اندر تو گیا ہوگا، بیت اللہ کا جلال دیکھا ہوگا، غلاف کعبہ کو پکڑا ہوگا؟ کہا نہیں کبھی اندر نہیں گیا۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 36 سال ہو گئے۔ 36 سال ہو گئے یہ مسجد حرام کے ارد گرد ٹیکسی چلا رہا ہے، لیکن اسے اللہ نے اپنے گھر اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ اگر محروم کرنا چاہے حدود حرم میں رہ کر بھی محروم کر دیتا ہے، اور توفیق دینا چاہے تو جنوبی افریقہ سے پیدل چلنے والوں کو بھی توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت سے اعمال کی، عبادات کی توفیق مانگنی چاہیے، جتنا انسان مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔